سب سے پہلا سبب یہ ہے، اولاد اس لیے جہالت برتتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے۔ جہالت، فالجہل داء قاتل والجاہل عدو لنفسہ، بے علمی، جہالت، یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی، اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ جب انسان عواقب سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، تو پھر نافرمانی کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی کمی اور کوتاہی جو ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی، کہ ہم نے ان کو مناسب تعلیم نہیں دی اور ان کو علم سے بہرہور نہیں کیا، جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت۔ دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے۔ اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة، تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال معاف فرمائے، ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی، دوسری چیز نیکی کرنا، تیسری چیز صلہ رحمی۔ جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتتے ہیں۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ بیٹا، لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، لوگوں کے اوپر زبان کو نہیں کھولنا، لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے۔ تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ مردار نہیں کھائیں گے کیونکہ لوگ کہیں گے حرام کھا رہا ہے، لیکن ماؤں کو مار کے گھروں سے نکال دیں۔ اللہ کی قسم، جب کوئی بوڑھی ماں کہیں نظر آتی ہے کہ وہ اس پریشانی میں مانگ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل کیسے باندھتا ہے کہ اس کو دیکھ کے چپ کر کے گزر جاؤ۔ یہ کون سی ماں ہے جس نے بچوں کی کیسے پرورش کی ہوگی، اور پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی افسر ہوگا، ماں باہر رل رہی ہے۔ کیا زندگی ہے؟ حرم علیکم عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی بھی اللہ نے حرام قرار دی۔ بریدہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص کندھے پہ اٹھا کے حج کرواتا ہے اپنی ماں کو، اور آ کے اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے دو جواب دیے تھے۔ فرمایا وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُفُرٍ، یہ ناخن بڑھ جاتا ہے نا، تم اتنا ناخن کاٹ دیتے۔ کہا تم کہہ رہے ہو نا کہ ماں کا حق ادا کر دیا، تم نے اس ناخن جتنا بھی حق ادا نہیں کیا۔ وَلَوْ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے، تم کہتے ہو نا ماں کا حق ادا ہی کر دیا ہے، تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دیا جو تکلیفیں اسے اٹھانی پڑی تیری وجہ سے۔ آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آج شکایتیں کیا آتی ہیں؟ بس جی ماں بہت تنگ کرتی ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میری بیوی میری ماں کو تنگ کرتی، یہ کبھی شکایت نہیں آئی۔ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی بھی، اپنی خواہشیں بھی، اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ جائیں، کوئی چیز بن جائیں، خوش رہیں، ان کو آسانی ملے۔ جو ہی اس اولاد کے دماغ میں خناس آتا ہے تو سب سے پہلے والدین کے دشمن بنتے ہیں۔ اگر خنزیر حرام ہے تو حرم علیکم عقوق الامہات، تو ماؤں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے۔ اب سوچیں کہ نافرمانی کیا ہے؟ میں صرف عبداللہ ابن عباس کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں، باقی باتیں خود سمجھ آ جائیں گی۔ کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو بہت لمبی چیز ہے، کیسے بتاؤں، لیکن ایک میں نشانی بتا دیتا ہوں۔ لو ان الولد وقف بجانب والدہ، اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، غور کیجئے، کھڑا ہو گیا، پھر ثم نفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو اس نے جھاڑا ہے، فطار الغبار علیہ، اور کپڑا جھاڑنے سے غبار اڑ کے باپ پہ پڑ گیا ہے،
کتب عند اللہ عاقا، یہ شخص اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے۔ علم و دانش کی گتھیاں سلجھانے کے لیے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، نہ جانے کیا پڑھ کے آتے ہیں۔ جس شخص کو والدین کا احترام نہیں، اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں، کوئی اجڑ نہیں۔ یہ ہے وہ دین کے مسائل جن سے نابلد زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو اسے ضائع کر لو، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی یہ حرام ہے۔ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اسے کیا خمیازہ بھگتنا ہے؟ نمبر 1، یہ اللہ ذوالجلال کی حرمتوں کو پامال کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں چین کیسے آئے گا؟ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی کی۔ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ چور کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، بدکار کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، اور اللہ کے رسول نے والدین کی نافرمان کو شرک کے بعد بڑا گناہ کہا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم۔ تیسرا نقصان، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ والدین کو راضی کر لے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کر لے۔ یہ اللہ کے رسول کی وصیت کا بھی مذاق اڑانے والا ہے۔ اور 5ویں سزا جو اسے پہنچتی ہے نافرمان کو، بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق، 2 دروازے ایسے ہیں جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے سزا قیامت کی تو بار کی بات ہے، اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے، ایک بغاوت اور ایک والدین کی نافرمانی۔ اور 6ٹھی مصیبت کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ 3 ایسے بدبخت ہیں جن کے نہ فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ عاق، منان ومکذب بالقدر، والدین کا نافرمان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ ایک 7ویں سزا بھی اسے ملتی ہے، یہ اللہ عزوجلال کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بنی قضاعہ کا ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کتنی پیاری یہ حدیث ہے۔ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، اگر میں گواہی جو دے دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 نمازوں کی پابندی کروں، میں رمضان کے روزے رکھوں اور میں رمضان کو قیام بھی کروں اور زکوٰۃ بھی دوں، اور سوال کرنے والا خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من مات علی ھذا، جس نے یہ کام کیے قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ساتھ ایک لفظ بول دیا، ما لم یعق والدی، شرط یہ ہے کہ والدین کا نافرمان نہ ہو۔ پتہ یہ چلا نیکیاں کرنے کے باوجود، نمازوں کی پابندی، تراویح، قیام، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ان بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہونا تھا، لیکن محرومی کس وجہ سے ہوئی؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ اور کس کی نافرمانی؟ والدین کی نافرمانی۔ اس کی اگلی سزا یہ ہے، 3 ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ میں ایک شخص وہ ہے العاق لوالدین، والدین کا نافرمان، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، ہے تو عورت لیکن مرد بننا چاہتی ہے، مردوں کی مشابہت کرتی ہے، والدیوس، ایسا دیوس انسان جس کو بھی اللہ ذوالجلال دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کے گھر میں خباثت ہے اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے نافرمان کی؟ 3 لوگ اگر توبہ کر کے فوت نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کی جنت حرام ہے۔ شراب میں دھت رہنے والا، والدین کا نافرمان، اور تیسرا والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، ایسا دیوس جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے۔ آپ جب تک اس بات کو نہیں سوچیں گے کہ میں نے یہ کام بچوں کو بھی سکھانا ہے تو اس کے لیے آپ بھی اپنے آپ کو تیار کریں گے تو آپ کے بچے تیار نہیں ہو پائیں گے۔ بچے قدرتی طور پہ جب بچے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ ایکٹیویٹی وہ ہوتی ہے جو ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد،
یہ آنکھیں، یہ کان اور دل تو قیامت کو پوچھا جائے گا ان سے، لیکن بچے کی گرو جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی، پھر اس کے بعد جا کے سننے پہ اس کا جو نہ وہ غور ہوتا ہے، اس پہ فوکس کرتا ہے۔ 40 سال کے بعد جب بہت پختگی آ جاتی ہے تو پھر ایک ایک بات کو دل سے سوچتا ہے۔ لیکن جو میرے اور آپ کے شکوے اور شکایات ہوتی ہیں کہ میرے بچے یہ نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، جب وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ خود بھی نہیں پڑھیں گے۔ ایک دعا یاد کر لیجئے، اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، فضیل ابن عیاض نے دعا کی تھی جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یا اللہ میں نے علی کے بارے میں بہت کوشش کی کہ اس کی اصلاح کر دے، اللہ میں نہیں کر سکا، یا اللہ تو اصلاح کر کے دے دینا مجھے۔ اللہم انی قد اجتہدت فی تأدیب علی فلم اقدر فأدبہ لی، یا اللہ میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا اللہ تو اسے ٹھیک کر کے دے دے۔ صبح جب تہجد کے لیے اٹھے، دعا کرنے کے بعد دیکھا تو بیٹا پہلے تہجد میں سجدے میں پڑا تھا، پھر ایسی اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے، ایسی اصلاح کی کہ وہ ترازو کو اپنے کپڑے سے صاف کرتا نظر آیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں وہ گرد آئی ہے نا تو ترازو کے پلڑے میں آ گئی، میں صاف کر رہا ہوں کہ اگر وزن میں یہ گرد بھی ساتھ وزن ہوگی تو میں قیامت کو حساب کیسے دوں۔ لیکن یاد رکھنا یہ ذکر صرف آپ کو قیامت کو فائدہ نہیں دیں گے، اگر وقت کی قدر کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے وقت بھی آپ اللہ کو یاد کریں گے تو یہ آپ کو دنیا کے آخری لمحے تک جو ہے فائدہ دیں گے۔ نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کا مفہوم کیا ہے؟ صدور ما يتأذى به الوالد من ولدی من قول او فعل، ہر وہ قول اور فعل جس سے ماں باپ کو تکلیف محسوس ہو، وہ قول وہ فعل نافرمانی کنسیڈر ہوگی، جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مخالفت الوالدین فیما یأمران به من المباح وسوء الادب فی القول والفعل، بری بات کرنا ان کے ساتھ، سوء ادب سے پیش آنا اور ان کی بات کی مخالفت کرنا یہ نافرمانی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بکاء الوالدین من العقوق، ایسا کام کرنا اور ایسی بات کرنا جس سے والدین رونے لگ جائیں، سمجھ لو یہ والدین کی نافرمانی ہو گئی۔ محمد بن محیریز بیان کرتے ہیں من نشا بین یدی ابیہ فقد عقہ، چلتے چلتے جو اپنے باپ کے آگے چلتا ہے وہ نافرمان بچہ ہے۔ الا ان یمشی فیمیت له الاذى عن طریقی، ہاں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو پھر جلدی سے آگے بڑھ کے اس کو دور کر دے۔ ومن دعا اباہ باسمہ او بکنیتہ فقد عقہ، جو اپنے باپ کو نام لے کر پکارتا ہے یہ بھی نافرمانی تصور ہوگی۔ اسے کہنا چاہیے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، جو نام لے کر پکارتا ہے یا اس کے آگے چلتا ہے باپ کے، کہ نافرمانی شمار ہوگی۔ مجاہد ابن جبر کہا کرتے تھے ومن شد النظر الى والدیہ فلم یبرہما، جو والدین کو گھور کے دیکھتا ہے یہ بھی نافرمانی کی بات ہے۔ کسی اولاد کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لا ينبغي للولد ان يدفع يد والده عنه اذا ضرب، باپ اگر بچے کو سرزنش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو اسی طرح دھکیلنا جو ہے یہ بھی اس کی نافرمانی بن جائے گی۔ حسن بصری کہا کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کیسے کرتے ہیں اور والدین کی نافرمانی کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا تبذل لهما ما ملکت، جو تیری ملکیت میں ہے اس کو خرچ کیا کرو، وان تطیعهما فيما امراک به، جس بات کا وہ حکم دے اس کو بجا لایا کرو، اور اگر وہ برائی کا حکم دے تو وہ کام نہ کیا کرو۔ اور نافرمانی یہ بھی ہے حجرهما وتحرمهما، جب ان سے ملنا چھوڑ دو گے اور انہیں مال دینا چھوڑ دو گے یہ بھی نافرمانی ہے۔
عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ عقوق کیا ہے، والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا لو ان الولد وقف بجانب والده فنفض ثوبه، اگر باپ کے ساتھ بیٹا کھڑا ہو، کھڑا اپنا کپڑا جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ، اور گرد اڑ کے باپ پہ آتی ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ اپنے والدین کا نافرمان لکھا جائے گا۔ آج گرد کی بات تو بڑی دور رہ گئی، آج تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سچا ہونے کے لیے کسی طریقے سے ماں باپ کو جھوٹا کروں گا تو سچا ہوں گا، ان سے جان چھوٹے گی تو میری کوئی زندگی بنے گی۔ شاید کہ تمہیں پتا ہو جس دن یہ نعمتیں ہاتھ سے چھن گئیں رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حسن بصری ماں کی وفات پہ رونے لگ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو دنیا کو سمجھایا کرتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا میں ماں کی وفات پہ نہیں رو رہا، وہ میری ماں نے اللہ کے پاس جانا تھا وہ چلی گئی، میں تو رو رہا ہوں جو ان کی دعاؤں کی وجہ سے رحمت کے دروازہ کھلا تھا وہ آج بند ہو گیا۔ والدین کی نافرمانی سے بچنی چاہیے، والدین کی عزت اور احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وقت بتاتا ہے، ایک وقت تھا کہ تجھ سے کھایا پیا نہیں جاتا تھا، یاد کرو تیری ماں اور تیرے باپ نے تمہیں کس طرح چمچیوں کے ساتھ کھلایا، ہاتھوں کے ساتھ کھلایا۔ آج وقت ہے ان سے بھی حرکت نہیں ہوتی، وہ بدلہ ہی دے دو، کچھ زیادہ نہیں کر سکتے۔ یاد کرو تم سے اپنا لباس چینج نہیں کیا جاتا تھا، لیٹے لیٹے تمہیں لباس چینج کرواتے، آج بوڑھے ہو گئے ہیں، کم از کم ان کے پاس آ کے کچھ دھلا ہوا لباس ہی پیش کر دیا کرو۔ کس طرح تم لتھڑے ہوئے ہوتے تھے کھیلتے کھیلتے، کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا نہ ماں کو نہ باپ کو۔ آج تمہیں کیوں یہ گھن آنا شروع ہو گئی ہے کہ میرے باپ اور ماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح تجھے انگلی پکڑ کے چلایا، اور پہلا قدم جب تم چلے تو کس طرح اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، شرینیاں تقسیم کی۔ آج تم اس کا سہارا نہیں بن سکتے کہ اس نے مسجد جانا ہے تو خود لے کے جاؤ، کہیں جانا ہے تو اس کا اہتمام کر لو۔ یاد رکھنا کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جلال والدین کی نعمت جس کو عطا ہے اللہ ان کی حفاظت فرما دے۔ 3 کام کر لیجیے، اللہ عز و جلال آپ کو خساروں سے بچا دیں گے، بلکہ خسارہ پانے والوں کے ہتھ کنڈوں سے بھی آپ کو بچائیں گے۔ آپ دنیا اور آخرت میں فوائد و ثمرات ہی سمیٹیں گے۔ پہلا طریقہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پوری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد 2 کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ حق بات پیش کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی برداشت کرتے ہیں، ٹالریٹ کرتے ہیں معاشرے کی بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن اسی صبر اور برداشت کا سبق بھی دیا کرتے ہیں۔ جب تک آپ کے اندر اور میرے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے اور عمل صالح کی محبت نہیں ہے، تڑپ اور ذوق نہیں ہے، اور دعوت دینے کا شوق نہیں ہے، کسی طریقے سے میرے 2 کلمات سے کسی کی آخرت بہتر ہو جائے، کسی طریقے سے کوئی بیچارہ بدامن ہے، قلق اور اضطراب میں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، شاید میرے چند کلمات سے اس کے دل میں سکون پیدا ہو جائے، جب تک یہ شوق نہیں ہوتا خساروں سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ وہ نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع ضرور کیا کرو۔ اگر تم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے پھر اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے۔ تو خساروں سے بچنے کا پہلا کام یہ ہے، اصول لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا اور برداشت کرنا اس نیکی کے کام کرتے کرتے تکلیفوں کو،
اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو خساروں سے بچانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی رحمت کو طلب کی۔ اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو خسارے خسارے میں تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کیسے اللہ کی رحمت مل سکتی ہے؟ میں 3-4 باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن پڑھنے سے رحمت ملتی، سنت پہ عمل کرنے سے رحمت ملتی، کسی پر رحم کرنے سے رحمت ملتی ہے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ رحمت کا مستحق وہ بھی بنتا ہے چیز بیچتے وقت بھی نرمی سے بیچتا ہے، خریدتے وقت بھی نرمی سے خریدتا ہے، تقاضا کرتے وقت بھی نرمی سے تقاضا کرتا ہے، فیصلہ دیتے وقت بھی نرمی سے فیصلہ دیتا ہے۔ اللہ اسے بھی رحمت عطا کرے۔ من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے، چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی رحم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو جانوروں اور پرندوں پر بھی ظلم کرنے سے روکا ہے، تو انسانوں پر ظلم کرنا کیسے جائز ہوگا؟ تیسری اور آخری بات جو آج کے اس خطبے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر خساروں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تیسرا کام بھی کر لو، اس کا موسم بھی آنے والا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں گیا، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا میں، تو سید المرسلین نے فرمایا ہم الاخسرون ہم الاخسرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون؟ آپ چپ ہو، مجھے ڈر آیا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے۔ کہا اللہ کے پیارے پہ ایسی ہوگی ہے، کون ہے وہ؟ یا میرے بارے میں آپ نے کچھ کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ مالدار ہیں، الا من فعل هكذا وهكذا وهكذا۔ 3 چیز۔ ہاں اس خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ دائیں بھی خرچ کریں، بائیں بھی خرچ کریں، سامنے بھی خرچ کریں، تو اللہ ان کو خساروں سے نکال دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمان بتاتا ہے کہ اگر خساروں سے نکلنا ہے تو صدقے جیسی کوئی نعمت نہیں۔ یہ خسارہ کیا؟ انسان کو فتنوں سے بھی صدقہ دور کرتا ہے، جسمانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، روحانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، معاشرتی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ اس طرح گناہ مٹ جاتے ہیں۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ آگ پہ پانی ڈالیں آگ نظر نہیں آتی، صدقہ کر لیں انسان کے گناہ نظر ہی نہیں آتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور صرف دنیا نہیں، قبر میں چلا جائے گا۔ ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، قبر کی گرمی کو ٹھنڈک میں تبدیل کیا جاتا ہے تو صدقے، یہ قبر سے نکلے گا بھی تو یہ سائبان صدقہ بن جائے گا۔ ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، کیسا دن ہوگا، کیسی اس دن سورج کی روشنی ہوگی، کس طرح لوگ پسینے میں ہوں گے، لیکن یہ اپنے صدقے کے سائبان امبریلا اور چھتری کے نیچے جا رہا ہے۔ اور جانا کہاں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر صدقہ کرے گا تو اللہ عرش کے سائے میں اسے لے جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ آج کل ویسے بھی کھجور سستی، ایک مرتبہ اکیلے بیٹھیے گا، کھجور کے اندر سے گٹھلی نکال کے سائڈ پہ کر کے اس کے 4 ٹکڑے کیجئے گا، شق تمرہ، اس ایک ٹکڑے کو پکڑ کے دیکھیے گا یہ کتنا ہے اور کتنا مہنگا ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے بس اوقات اتنا حصہ بھی رب کی رضا کے لیے خالص نیت سے دے دے تو اللہ جہنم سے بھی بچا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اور جتنے یہاں تشریف فرما ہیں یہ سن رہے ہیں، اگر آپ زندگی اور آخرت کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ دنیا کے غموں کو کچلنا سیکھیے۔ کیسے کچل سکتے ہیں؟ آپ اپنے پاؤں سے نہیں کچل سکتے، آپ کچل سکتے ہیں 3 چیزوں سے۔ پہلی چیز، اس وقت تک یہ غم کچلے نہیں جاتے جب تک آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آتا۔ اللہ کا ذکر زندگی کے پہاڑوں جیسے غموں کو کچل دیتا ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ دوسرا طریقہ، زندگی کی حقیقت کو سمجھیے۔ دنیا دنا یدنو سے ہے، جلد بدل جانے والی اور جلد فنا ہو جانے والی، اس پہ کبھی بھی اتنا اعتماد نہ کیا کریں۔
اور میں کبھی کہتا ہوں بھائیوں سے، اگر دنیا میں ساری چیزیں اللہ نے دے دی تو جنت کی خواہش کون کرے گا؟ فرق رکھا ہے، دنیا اور جنت میں فرق ہے۔ اگر آپ دنیا میں غموں کو کچلنا چاہتے ہیں، ذکر و اذکار کو اپنا معمول بنائیے۔ اور دوسرا کون سی بات تھی؟ زندگی کی حقیقت کو جانیے، اس نے کسی سے وفا نہیں کی، اس نے کسی سے وفا نہیں کی۔ اور تیسرا طریقہ، جب یہ یقین ہے آپ کو کہ میرے رب کو زیادہ پتہ ہے، تو اس کے فیصلوں پہ یقین کیجیے، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ میری فہم غلط ہو سکتی ہے، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میرا علم غلط ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم اور فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے، 2 آیتیں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں تو اس کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو سکتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا صرف 2؟ کہا جی ہاں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ دوسری آیت، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک اندازے کے مطابق، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ پریشانی کب آتی ہے؟ اب ایک بچہ جو ابھی کرالنگ نہیں کر سکتا، اس کی یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ آج کل چونکہ نیو ٹریڈیشنز کا غلبہ ہے تو مجھے میراتھن ریس میں شرکت کرنی ہے، کر لے گا؟ بولے اس میں تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے نا، آپ کو 2 جواب دینے چاہیے، اس میں تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو بچہ ابھی چل نہیں سکتا وہ کر سکتا ہے۔ ہم کب پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ عز و جل نے لکھا ہے کہ میں فلاں وقت دوں گا، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ہمیں ابھی دے۔ اللہ کو میں اپنی خواہش کا پابند بنا سکتا ہوں؟ یہاں خلل ہے، اللہ ابھی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی، کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ، الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ،
اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک سورت ہے
جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے۔ انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے وقال الحمد للہ الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین،
اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنی سعادت کہ ہم مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرما، شہداء، صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، لیکن ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ، مغضوب علیہم یہود ہیں، الضالین عیسائی ہیں، وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا اور علم سیکھنے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھا۔ عیسائیوں کو کیوں ضالین کہا گیا؟ یہ کیوں گمراہ ہیں؟ پڑھنے کے باوجود انہوں نے عمل کرنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہم راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کا، جن کو علم سے محبت تھی، جن کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذوق اور شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حکم آ گیا کہ جب تم ولضالین امام کہتا ہے تو تم آمین کہا کرو، اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اسی لیے ساتھ اللہ کے رسول نے فرما دیا ما حسدتکم الیہود علی شیء
ما حسدتكم على السلام والتأمین. یہودیوں کو سب سے زیادہ اگر حسد ہوتا ہے تو کس بات پہ ہوتا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ اس میرے بھائی کو سلامت رکھ، اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کو برکتوں سے نواز. یہودی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو خیر مل جائے، اس پہ رحمت کا نزول ہو، اس پہ برکتوں کا نزول ہو. اس لیے سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ حسد یہودی کو اس وقت ہوتا ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو اور جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یا اکیلے نماز پڑھتے ہو تو لضالین کے بعد آمین کہتے ہو. اللہ رب العزت کے اس پیارے پیغام کی روشنی میں ہمیں آمین کا التزام اسی طرح ہی کرنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام کا تھا. حتیٰ کہ روایت کے الفاظ ہیں حتیٰ ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ. صحابہ کرام بلند آواز سے آمین کہتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گونج اٹھ. صحابی ابو بکر ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے اور پھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ بھی ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے اور فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگو اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو. فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من اصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ اپنے گھر میں وہ امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں، اور صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، امن ہے، عافیت ہے، ایک دن کا کھانا ہے، اس انسان کے دامن میں تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہہ دی. جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی دعا یہ سکھائی جاتی کہ عافیت اللہ سے مانگو. اسلام کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وعافنی، اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عافیت سے نواز دے، وارزقنی، اللہ میں نے دین کو قبول کر لیا ہے، اب سارے رشتہ دار چھوڑے ہیں، مجھے بھوکا نہ مارنا، مجھے رزق بھی عطا کرنا. تو اسلام قبول